إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم اللہ احکم الحاکمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی تکمیل کی، لیکن شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ بہتر ہوتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ کیا
اور کہا نکل جا یہاں سے۔ ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مجھے اس دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی ہے۔ اب مہلت مل گئی شیطان کو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیج دیا، کہا یہ آپ کی رہائش ہے، آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت میں اس فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب ایک چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، شیطان نے انسان سے دشمنی کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اب وہ پورا تلا ہوا ہے کہ میں کسی طریقے آدم کو جنت سے باہر نکلواؤں، تو اس نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ قرآن نے بیان کیا ہے، 8واں پارہ ہے، سورۃ اعراف ہے، فوسوس لہما الشیطان، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، کہتا ہے اللہ نے تمہیں جنت میں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہاری جنت میں رہائش مستقل ہو جائے گی۔ یہ شیطان جو ہے یہ سبز باغ دکھاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام باتوں میں آ گئے، اس درخت کا پھل کھا لیا، جب پھل کھایا شیطان کو خوش کر دیا، رحمان کو ناراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا۔ اب جب انسان زمین پہ اتر گیا، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے وعدہ کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، تم دنیا میں جاؤ، اپنی زندگی گزارو، دین کے اوپر کیسے چلنا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، یہ مکمل رہنمائی ہم تمہارے پاس بھیجیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا کے اندر بھیجے، آسمانی کتابیں بھی اتاریں، صحیفے بھی اتارے۔ انسان کی اس کی غلطی کے بعد اللہ نے اس کو زمین پر اتارا، اب دنیا کو اس کے لیے ایک امتحان کا بنایا، اور ہدایت کا سارا ذمہ اللہ نے اپنے سر لے کے انسان کو پیدا کر کے اس کی ہدایت کا سارا بندوبست کیا۔ وقت گزرتا گیا، انبیاء آتے گئے، قومیں آتی گئیں، جنہوں نے اللہ کی فرما برداریاں کی تھیں اللہ نے ان کو دنیا آخرت میں عزتوں کے ساتھ نوازا، اور جو اللہ کے نافرمان تھے قرآن مجید بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب، قوم موسیٰ، قوم ابراہیم، بنی اسرائیل، یہ سارا ایک لمبا چیپٹر ہے قرآن مجید کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان تھے، انہوں نے اس آسمانی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، تقریباً 6 صدیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کے بھیجا۔ اب یہ پیچھے جو 6 صدیاں ہیں، اس کے اندر کیا کیفیت ہے کہ 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، لوگ بگڑے ہوئے، معاشرے برباد، شرک اور کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے، نہ اخلاقیات پاس ہیں، نہ ہی کوئی تمیز ہے، اور نہ ہی انسانوں جیسا کوئی کردار ہے انسانوں کے پاس، جس کو ہم نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا دور کہتے ہیں، اور اس کو زمانہ جاہلیت کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ وہ جاہلیت کیا تھی کہ ان کے اندر، ان انسانوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ شرک بھی انتہا کا ہے، کفر بھی انتہا کا ہے، یتیموں کے حق کھا رہے ہیں، بیواؤں کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، قتل و غارت عام ہے،
زنا، بدکاریاں، فحاشی اور یانیاں عام ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور لوگوں تم جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے پہ کھڑے تھے۔ اتنا کفر تھا، اتنا شرک تھا تمہارے اندر، اس قدر بداعمالیاں اور برائیاں تھیں کہ تم جہنم میں گرنے والے تھے۔ اللہ کی رحمت نے جوش مارا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے رمضان کا مہینہ پہلی وحی اتاری، اپنے نبی کو، اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنا نبی رسول منتخب کیا اور اس کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب یہ سارے جو فیصلے ہوئے، نبی بنانا اور قرآن کا اتارنا، عزیز بھائیو، یہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مقصد رمضان کے آنے کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انسانیت جہنم کے کنارے پہ کھڑی تھی، اللہ نے احسان کیا لوگوں کے اوپر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ان کے اندر اپنا آخری نبی بھیج دیا، کتاب اس کو قرآن مجید، جو ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب ہے، جس کی شان اور سٹیٹس یہ ہے کہ وہ لا ریب ہے۔ اللہ نے وہ کتاب دے کے اپنے آخری نبی محمد پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھیج دیا، اور یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں رمضان میں۔ محترم بھائیو، یہ مقصد ہے رمضان کا، آؤ ہم اس مقصد کو سمجھیں۔ آج بھی دنیا کے اندر کفر کی، شرک کی، بدعمالیوں کی انتہا ہے۔ ہم اپنے جوانوں کو دیکھ لیں، اپنی خواتین کو دیکھ لیں، کوئی ٹک ٹاکر بننے پہ چلا ہوا ہے، کوئی یوٹیوبر بننے پہ تلا ہوا ہے، کسی کا انسٹاگرام سے باہر وقت نہیں ہے، ہر شخص موبائل کی دنیا کے اندر آباد ہے۔ نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، حج جا رہے ہیں، داڑیاں جا رہی ہیں، پردے ختم ہو رہے ہیں، تلاوتیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ یہ جہالت آج بھی دنیا کے اندر عروج پہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان دیا ہے، آج شعبان کی 29 تاریخ ہے، رمضان آنے والا ہے۔ محترم بھائیو، اس سبق کو تازہ کریں کہ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں، تاکہ ہم کفر سے نکلیں، شرک سے نکلیں، جہالتوں سے نکلیں۔ اور رمضان دے کے اللہ نے، اللہ اکبر، روزے فرض کیا مسلمانوں پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والا کہہ کے مخاطب کرتا ہے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں 90 مرتبہ لوگوں کو ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا ہے، ان میں ایک یہ بہت بڑی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او ایمان والے لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ دیکھو اللہ نے کتنی مہربانی کی، خاص طور پر اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے جو روزہ ہوتا تھا نا، وہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا، رات بھی روزے میں، دن بھی روزے میں، صرف مغرب سے عشاء تک وقفہ ہوتا تھا، اس میں سحری بھی کرنی ہوتی تھی، افطاری بھی کرنی ہوتی تھی، جس کو اپنی بیوی کی حاجت ہوتی تھی وہ بھی پوری کرتا تھا، صرف اس تھوڑے سے وقت میں۔ باقی رات بھی روزے کی حالت میں، دن بھی روزے کی حالت میں۔ اس امت پہ اللہ نے احسان کر دیا، کہا جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے نا، اس سے پہلے تم سحری کیا کرو، سارا دن روزے میں گزارو، شام کو جب سورج غروب ہو جائے روزہ افطار کر لو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ساری رات تمہارے پاس ہے، کھاؤ اور پیو، جو مرضی کرو۔ یہ اللہ نے احسان کیا اس امت پہ۔ اور لفظ روزہ، اس کے لیے عربی میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، یعنی انسان اپنی روزے کی حالت میں جائز خواہشات سے بھی رک جاتا ہے۔ بیوی کے پاس جانا جائز ہے، کھانا پینا یہ سب حلال چیزیں ہیں، لیکن جب روزے کی حالت میں ہے اپنی خواہشات کو انسان کچل دیتا ہے۔
اور اتنا اللہ کا الحاکمین کا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں کہ یہ تنہائی میں بھی بیٹھا ہو نا، چار دیواری میں بھی بیٹھا ہو، پھر بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک مہینہ دے کے نا، 12 مہینوں میں ایک مہینہ دے کے بقیہ 11 مہینوں کی تربیت چاہتے ہیں۔ ماہ رمضان پورے دین کے لیے تربیتی مہینہ ہے، پورے دین کے لیے۔ رک جاؤ، جب تم حلال سے رک رہے ہو تو حرام کے تو قریب بھی نہیں جانا تم نے۔ تو اللہ نے روزے فرض کر دیے، کہا روزہ رکھو۔ کیوں؟ روزہ رکھ کے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں نہ گالی دیتے ہو، نہ کسی کو برا بھلا کہتے ہو، نہ کچھ کھاتے پیتے ہو، نہ اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہو، اپنی جائز خواہشات سے بھی رک جاتے ہو، یہی تربیت اللہ حکم الحاکمین چاہتے ہیں کہ انسانوں جس طرح رمضان میں روزہ رکھ کے جائز کاموں سے رکے رہتے ہو، اپنی ساری زندگی تم رمضان جیسی بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیں عطا کر دے گا۔ اور اللہ حکم الحاکمین نے فرامین جاری کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا کہ روزہ رکھا ہے پھر اس روزے کا احترام بھی کرنا ہے۔ صرف روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ صبح سحری کھا لو ٹکا کے پھر سارا دن سوئے پڑے رہو، اور نمازوں میں بھی سستی اسی طرح رہے، تلاوت میں بھی اذکار میں بھی سستی اسی طرح رہے، شام کو افطاری کرو۔ محترم بھائیو، یہ روزہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھ کے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ بھوکے ہیں، صرف بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، ان کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور روزہ رکھ کے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی۔ اگر ساری چیزیں اسی طرح رہیں گی جس طرح روٹین میں رہتی ہیں یا رمضان کے علاوہ بھی رہتی ہیں، تو پھر روزے کا کیا مقصد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ کا جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، زبان کا غلط استعمال چھوڑتا ہی نہیں ہے، اسی طرح گالی گلوچ، غیبت، چغلی، بک بکا، جگتے لگانا، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا، یہ اسی طرح اس کی زبان پہ رہتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ اس نے دن بھر کھانا چھوڑے رکھا ہے، پینا چھوڑے رکھا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ روزہ تربیت کرتا ہے، روزہ دلوں کو پاک کرتا ہے، روزے کا ایک مقصد ہے۔ رمضان ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، ہم نے اس کو فیشن بنا دیا ہوا ہے۔ آئے محترم بھائیو، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، رمضان شروع ہونے والا ہے، 1-2 دن تک ہمارے کیا پلاننگ ہے، کیا ہمارے رول ہیں۔ اور اگر میں بات کروں تو اس کو محسوس نہ کرنا، ہمارا جتنا تاجر طبقہ ہے نا، اس کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی دکان کے اندر سامان زیادہ کرنا ہے، ریٹ زیادہ کرنا ہے۔ لوگ رمضان گزرنے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ ٹکا کے روزے لائے نے، ٹکا کے روزے لائے نے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے رمضان میں خوب جیبیں کاٹی ہیں۔ آپ دیکھ لیں مارکیٹوں میں جن کو ہم تاجر کہتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے، ہم نے روزے لگانے ہیں، ہم نے عید لگانی ہے۔ اور جہاں تک ہماری خواتین کی بات ہے، ان کے بھی آپ جائزہ لے لیں، ان کا صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ میں نے خاوند کو راشن کتنا لکھوانا ہے، سحری کے وقت کیا بننا ہے، افطاری کے وقت کیا بننا ہے۔ اس پلاننگ سے ہماری خواتین بھی باہر نہیں نکل رہی۔ واللہ روزے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہے، اب سحری بھی ٹکا کے کرو، افطاریاں بھی ٹکا کے کرو۔ روزہ اس لیے آتا ہے تھوڑا سا کھاؤ، اپنی کمر کو عبادت کے لیے کس لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ آ جاتا تھا اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے، ساری ساری رات خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ساری ساری رات قرآن کی آواز آتی تھی، حدیثوں کی آواز آتی تھی۔ نبی علیہ السلام راتوں کو جاگ کے رمضان کی راتوں میں اپنے گھر والوں کی تربیت اور اصلاح کیا کرتے تھے۔
روزہ اس لیے ہے، روزے کے مقصد کو سمجھا جائے، میں کیوں روزے رکھ رہا ہوں، کیوں اللہ نے مجھے رمضان دیا ہے، تاکہ میں اس کفر سے، شرک سے اور جہالتوں سے، گمراہیوں سے باہر نکل آؤں۔ اور پھر رمضان میں کرنے والے کام ہیں بہت سارے۔ روزہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ محدثین اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں قیامت والے دن نا، وہ انسان جس نے دنیا میں حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، لوگوں کی غیبتیں، تانے، چغلیاں، یہ ہم عادت ہے نا مسلمانوں کی، اور اس کو آج انجوائمنٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ لوگ اس کو کر کے اپنے دلوں کو بہلاتے ہیں، آرام و سکون حاصل کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی بے عزتی کر کے۔ قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لوگ آ جائیں گے، کہیں گے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، ایک کہے گا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ یہ لوگ اپنے اپنے حق لینے کے لیے، قیامت کا دن انصاف والا دن ہے، لوگ اپنے حقوق کے لیے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں درہم و دینار تو وہاں پہ ہوں گے نہیں، پیسے نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اس بندے کی نیکیاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیں گے۔ بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا جہادی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا سخی ہے، لیکن سخاوتیں بھی جا رہی ہیں، جہاد بھی جا رہے ہیں، خدمتیں بھی جا رہی ہیں، سب کچھ جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ ختم نہیں ہو رہے جن کے حق مارے ہوئے۔ نمازیں پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، مسلمانوں کے ساتھ اپنے رویوں کو درست رکھنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا مشکل ہے، اور قیامت والے دن بندہ پھنس جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب یہ کیفیت اس کی بنی ہے کہ اب اس کے پاس صالح عمل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ختم نہیں ہو رہے۔ اس وقت جب یہ بندہ جہنم کی طرف جانے لگے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے اس بندے نے روزہ رکھا ہوا تھا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک عمل جو روزہ پیچھے رہ گیا ہے، اس روزے کی وجہ سے اس بندے کو جنت کے اندر بھیج دیں گے، اور جن کے حق مارے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے روزہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جو بندہ روزہ نہیں نہ رکھتا، عجیب کیفیت ہے نا، آج سارا سال ہم کھاتے رہتے ہیں، ایک مہینہ آتا ہے اور اس مہینے میں بھی چند گھنٹے ہوتے ہیں۔ اب تو روزے پیچھے آ رہے ہیں، سردیوں میں راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، تھوڑے سے گھنٹے ہیں، پھر بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ اس پہ بڑی سخت وعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میں خواب میں تھا، سویا ہوا تھا، خواب آئی مجھے، دو فرشتے میرے پاس آئے، وہ مجھے اٹھا کے ایک دشوار چڑھائی والی پہاڑی کے پاس لے گئے اور مجھے کہتے ہیں چڑھو اس کے اوپر۔ میں نے کہا یہ تو بڑی مشکل چڑھائی ہے، میں نہیں اس کے اوپر چڑھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس پہاڑی پہ چڑھا، تو جب میں چوٹی پہ پہنچا نا، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کی یہ جو باچھیں ہیں ان کو چیر دیا گیا ہے، اور ان کی باچھوں سے خون نکل رہا ہے، سخت سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ ہٹے کٹے نوجوان ہیں کہ جن کو اللہ کا ملحق امین نے ماہ رمضان دیا تھا۔ یہ سحریاں تو کر لیتے تھے لیکن بعد میں روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، روزہ توڑنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ الٹا لٹکا کے ان کے منہوں کو چیر اور پھاڑ دیا گیا ہے، اور ان کے منہوں سے خون نیچے بہہ رہا ہے۔ روزے کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے، پھر غیبت، چغلی، یہ حرام، ان سب چیزوں کو ترک کرنا ہے، پھر جا کے ہمارا روزہ ہوگا، پھر ہمیں رمضان سے مستفید ہونے کا صحیح موقع ملے گا۔ اور پھر کچھ کرنے والے کام ہیں اس رمضان میں، ہم نے تربیت کرنا ہے نا کہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس کو کیسے گزاریں۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ جس عبادت کے اندر، جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اخلاص کا مطلب کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔
دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، مولوی صاحب سے ڈرتے ہوئے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میرے رب نے کہا نماز پڑھنی ہے، میں نے پڑھنی ہے، میرے نبی نے مجھے کہا ہے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت، تراویح، رات کا قیام، یہ سارے کام میں نے کرنے ہیں، تو میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑی شرط اخلاص کا ہونا ہے۔ جس عمل میں ریاکاری ہوتی ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم میں 3 بندوں کو ڈالا جائے گا، ایک وہ ہوگا جو مجاہد ہے، دوسرا سخی، اور تیسرا عالم۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ عالم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا اللہ میں نے سارا اپنا علاقہ اور دیگر علاقے اور ملک میں نے پھرے ہیں، میں نے دین کا کام کیا ہے، تقریریں کی ہیں، دروس دیے ہیں، بڑا دین کا کام کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے باہر پھرتا تھا، تقریریں کرتا تھا، جمعے پڑھاتا تھا تاکہ لوگ کہیں جی کیا بات ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ لوگوں سے شاباش لینے کے لیے تو نے علم پھیلایا ہے، تبلیغ کی ہے، میرے لیے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مولوی کو پکڑ کے اللہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ مجاہد سے پوچھا جائے گا کیا کیا ہے؟ کہے گا اللہ بڑی قربانیاں، خون تک پیش کیا تیرے رستے میں، بڑا جہاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا کمانڈر ہے۔ میرے لیے تو نے جہاد نہیں کیا، اسلام کی سر بلندی کے لیے تو نے جہاد نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا اچھا مجاہد ہے، بڑا بہترین کمانڈر ہے، اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں پھینک۔ اور سخی بھی ہوں گے جنہوں نے روپیہ تو بڑا خرچ کیا ہے لیکن نمبر ٹانگنے کے لیے، کہ لوگ کہیں جنہوں نے بڑا خرچ کیا ہے، بہت بڑا سخی ہے۔ فرمایا اس سخی کو بھی اللہ حکم الحاکمین جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ یہ تینوں محترم بھائیوں بڑے بڑے کام ہیں، چوٹی کے کام ہیں، لیکن ان کو کرنے والے اگر ان کے پاس اخلاص کی دولت نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کے اندر ان کو پھینکیں گے۔ اس لیے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ اور دوسرا کام، اگر ہماری کسی مسلمان بھائی سے لڑائی ہے، ناراضگی ہے، تو عزیز بھائیوں اللہ کے لیے اس کو معاف کر کے صلح کریں، کیونکہ جو مسلمان 2 بھائی آپس میں لڑے ہوتے ہیں نا، ان کے عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سوموار کو اور جمعرات کو انسانوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، لیکن جب 2 بندوں کے عمل آئے، ایسے عمل کہ ان کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں فلاں اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، اپنے والد سے، اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے، یا کسی بھی رشتہ دار سے، یا کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان کے نامہ اعمال کو پیچھے لے جاؤ، جب تک یہ دونوں بندے آپس میں صلح نہیں کرتے تب تک میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ لڑائیاں چھوڑ دیں محترم بھائیوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا، ہم دعائیں کرتے ہیں جی اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمارے اندر رحمتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہم کیوں کسی مسلمان بھائی کو اس کی غلطی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے معاف نہیں کرتے؟ ہمارے اندر رحمت نہیں ہے، ترس نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن ہم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تو جب تک صلح نہیں نہ ہوگی تب تک عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اور ان 2 ناراض آدمیوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہتر وہ ہے خیرہم الذی یبدأ بالسلام، جو دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرتا ہے، پہلے جا کے اپنی انا کو مار کے، تکبر کو روند کے، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے اعمال قبول کروانے کے لیے اللہ کے لیے اپنی میں کو چھوڑ دیتا ہے اور جا کے صلح کرتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں میں سب سے بہترین بندہ ہے۔ تیسرا کام محترم بھائیو، قرآن کی تلاوت لازمی کریں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اس لیے قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس رمضان میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ نیت کر لیں گے نا، آپ کی نیت کو برکتیں آپ کا رب دے گا۔ آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی تلاوت کو 4 چاند اللہ لگائے گا،
آپ عزم کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح چلتا ہوں جیسے وہ میرے متعلق سوچ رکھتا ہے. آپ کی اللہ کے متعلق اگر اچھی سوچ ہے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اسی طرح چلیں گے. آپ کے عمل کو اللہ جلا بخشیں گے. آپ نیت کریں انشاءاللہ قرآن مجید ختم ہوں گے. تو قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہے. یہ قرآن قیامت والے دن سفارشی بنے گا. حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا روزہ بھی اور قرآن بھی قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. قرآن کیا کہے گا؟ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگے کہے گا یا ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس بندے کو رمضان کی راتوں میں سونے نہیں دیا، یہ مجھے پڑھتا رہا، میرے ساتھ جڑا رہا، میرا ترجمہ اس نے پڑھا، تفسیر کو سمجھا، پھر اپنے عمل کے اندر قرآن کو شامل رکھا. یہ قرآن اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ سے کہے گا منعتہ النوم باللیل، اللہ میں نے اس بندے کو ساری رات سونے نہیں دیا، فشفعنی فیہ، اللہ میری سفارش کو قبول کر. حدیث کے لفظ نبی علیہ السلام کے فیشفعان، روزے کی اور قرآن کی سفارش کو اللہ قبول کریں گے. قرآن پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کریں گے. اسی طرح صدقہ اور خیرات، یہ سخاوت کا مہینہ ہے. میں مختصر بیان کر رہا ہوں، یہ سخاوت کا مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر تیز آندھی سے من الریح المرسلہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جایا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح جب تیز آندھی چلتی ہے نا تو وہ ہر جگہ پہ پہنچتی ہے. نبی علیہ السلام کی اس مہینے میں سخاوت ہر جگہ پہ پہنچا کرتی تھی. محترم بھائیوں، خود غرضیوں سے نکل آئیں، مفاد پرستیوں سے نکل آئیں، اپنے اندر احساس پیدا کریں امت کا، لوگوں کا احساس، غریبوں کا احساس، مسجد کا احساس، جہاد کا احساس، خدمت خلق کا جذبہ، یہ اپنے اندر پیدا کر لیں کیونکہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. اور ایک بات صرف کروں گا، شخصیت پرستی سے نکلیں. آج جب ہم خرچ کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں ہم دے کس کو رہے ہیں. ہمارا یہ مزاج ہے، ہم دیکھتے ہیں کیڑا بندہ ہے جنہوں اسی دین رہے ہیں. شخصیت پرست نہ بنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے. اس لیے آپ اپنی یہ سوچ اور ویژن بنائیں. آپ 10 روپے بھی اگر خرچ کر رہے ہیں نا، آپ یہ نہ دیکھیں میں کس کو دے رہا ہوں، انسانوں کو نہ دیکھیں، شخصیتوں کو نہ دیکھیں. آپ یہ سوچ رکھا کریں کہ میں اللہ کے ہاتھ میں اپنے پیسے رکھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم آدھی کھجور دیتے ہو نا اللہ کے راستے میں، آدھی کھجور، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے. جس طرح کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یا بعض روایتوں میں بچھڑے کا بچہ بھی آتا ہے، اس کو پالتا ہے، تربیت کرتا ہے. فرمایا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدھی کھجور کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں. قیامت والے دن بندہ دیکھے گا اس نے آدھی کھجور خرچ کی تھی، اللہ کے سامنے وہ پہاڑ کے برابر بنی ہوئی ہے. اتنا اجر ہے صدقہ خیرات کا. اور یہ بھی نہ کہا کرے کہ بس جی میں نے صدقہ دے دیا ہے. وہ کوئی مسجد میں دے، کوئی جہاد میں دے، کوئی کسی غریب کو دے، اس کے پاس جائے نا جی اللہ کے لیے خرچ کرو، وہ کہتا ہے جی ایسا تو دے چھڑے ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مثال کے ساتھ آپ سمجھیں. آپ پیپر دینے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ 5 سوال ہیں. آپ ایک سوال کے اوپر سیر حاصل کلام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ پاس ہو جائیں گے. باقی 4 سوال آپ نے چھوڑ دیے ہیں. ایک سوال آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، 100% وہ ٹھیک ہے، اور بڑا آپ نے جامع اس کے اوپر لکھا ہے، آپ قطعاً پاس نہیں ہوں گے جب تک آپ سارے سوال نہیں کرتے. اسی طرح خرچ کریں. یہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام بڑی سخاوت کیا کرتے تھے. آپ سب کو دیں، تھوڑا تھوڑا دے لیں لیکن سب کو دیں، روکے نا. یہ سخاوت کا مہینہ ہے. سخاوت کو شامل کریں، خاص طور پر رمضان کے اندر. زکوٰۃ نکالیں، صدقہ خیرات کریں. یہ مسجد محترم بھائیوں زیر تعمیر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد بن رہی ہے، اس کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں، یہاں پہ جمعے ہوتے ہیں. صدقہ جاریہ بنا دیں اپنے لیے. یہ میری آخری باتیں ہیں. صدقہ جاریہ بنائیں اپنے لیے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل کا اجر اس کو دکھایا جائے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہونے لگتا ہے نا، فرشتہ آتا ہے اس کی روح قبض کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا اجر و ثواب دکھاتے ہیں اس فوت ہونے والے کو. اس کے سامنے ایسا منظر پیش ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہو صدقے کا اتنا اجر ہے.
پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے الفاظ کو اللہ نے قرآن مجید میں 28ویں پارے میں سورۃ المنافقون کے آخر میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دے، فرشتے کو تھوڑی دیر روک دے تاکہ میں اپنی تجوریوں کے منہ کھولوں، اپنے ATM چلا لوں، سارا پیسہ نکال کے تیرے رستے کے اندر خرچ کر جاؤں، واکن من الصالحین، اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب مقررہ وقت آ جاتا ہے سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے محترم بھائیوں، خود غرضیوں کو روند کے، اناؤں کو مار کے، اور زیادہ کی طمع کو ترک کر کے اپنے مالوں کو اللہ کے رستے کے اندر قربان کریں۔ انشاءاللہ جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کم الحاکمین نے صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے کتنا اجر ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ایک آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، قبر کے اندر بھی عذاب نہیں ہوگا اس بندے کو جو دنیا میں صدقہ خیرات کرتا رہا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے نا تو لوگ اس کو اس کے عزیز و اقارب چھوڑ کے جاتے ہیں قبر میں، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو نا کھول دیتا ہے اور وہ ان کے قدموں کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے کہ سارے جا رہے ہیں تجھے چھوڑ کے، جن کے پیچھے مرتا تھا نا، جن کے پیچھے تو نے بڑا اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے اعمال کو تباہ کیا ہے، آج یہ سب تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی تجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہا، کوئی تیری مدد نہیں کر رہا، کوئی تیرے کام نہیں آ رہا۔ فرمایا اس وقت نا نماز بندے کے سر کی طرف سے آ کے اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتی ہے، روزہ اس کی بائیں جانب آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور صدقہ خیرات زکاتیں جو اس نے دی ہوئی ہیں نا یہ عمل اس کی دائیں جانب آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور باقی جتنے اس نے فعل الخیرات کیے ہیں نا وہ سارے اس کے قدموں کی طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتہ آتا ہے اس کے پاس آتا ہے، سر کے پاس سے آنے لگتا ہے تو نماز بولتی ہے ماں کی بالی مدخل، میں نے تجھے یہاں سے داخل نہیں ہونے دینا۔ بائیں جانب سے وہ آتا ہے فرشتہ تو روزہ بولتا ہے، کہتا ہے ماں کی بالی مدخل، میں نے بھی تجھے داخل نہیں ہونے دینا۔ دائیں جانب وہ صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ خیرات ہے۔ فرشتہ آتا ہے تو صدقہ بول کے کہتا ہے ماں کی بالی مدخل، قدموں کی طرف سے فرشتہ آنے لگتا ہے، دیگر اعمال بولتے ہیں ماں کی بالی مدخل، ہم نے آج تجھے داخل نہیں ہونے دینا۔ معلوم ہوا کہ وہ مردہ شخص، وہ میت جس نے اپنی زندگی میں بڑا ہی خرچ کیا اللہ کے راستے میں، بڑی ہی نیکیاں کی ہیں، بڑی ہی عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تو محترم بھائیو یہ کرنے والے کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کو اس انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔